اگلا سوال یہ ہمارے پاس بہت ہی پیارے جو محمد عبدالرشید صاحب پٹنی لنڈن سے احباب جماعت کو جو یاد ہوں گے کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی مجالس کے حوالے سے کہ بڑے ریگولر سوالات پوچھنے والوں میں سے تھے، ان کا سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ حافظ صاحب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں اگر پہلی رکعت میں سورہ الناس پڑھی گئی ہے تو کیا دوسری رکعت میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو سکتی ہے؟ یعنی جو ان کے سوال کا معذرت چاہتا ہوں کہ جو مقصد ہے کہ قرآن کریم کی یہ حکم ملتا ہے کہ اس کی ترتیب کا پڑھنے میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے غالباً یہ سوال پوچھا۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ مسجد قباء کے جو امام تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر رکعت میں جب بھی وہ تلاوت شروع کریں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا کہ یہ تو ترتیب تبدیل کر رہے ہیں قرآن کریم کی اور یہ ان کا طریق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جو صحابی تھے، کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا اور کہا کہ تمہارا جو خدا تعالیٰ کی توحید سے اخلاص اور جو وفا کا تعلق ہے اسی پر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو فوقیت دی ہے اور اس بات کو منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دور میں ایک صحابی نے، جن کا نام احادیث میں ذکر ہے، حضرت احنف بن قیس، یہ خود بھی صحابی تھے، انہوں نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی ہے، اور جانتے ہیں سب لوگ کہ سورہ کہف جو ہے وہ 15 پارے اور 16 پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ یونس یا سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے۔ اگر سورہ یوسف ہے تو وہ 12ویں 13ویں پارے میں آتی ہے، اور اگر سورہ یونس ہے تو وہ 11ویں پارے میں آتی ہے۔ تو اس پر جب کسی نے کہا کہ یہ ظاہری ترتیب سے ہٹ کر بات ہوئی تو آپ نے فرمایا، جو صحابی تھے، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی فجر کی، اور آپ نے بھی یہی طریق جو ہے وہ دہرایا تھا، تو میں نے تو حضور کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا کام ہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے ان کے نزدیک بھی اگر ہو جائے تو اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھا عمل تو یہی ہے جو ترتیب خدا تعالیٰ نے رکھی ہے اسی ترتیب کو ہی انسان اسی پر ہی عمل کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالعموم طریق یہی تھا